یہ سلیکشن جو ہوا ہے نا جی کہ قریب میں ایک گھر کو کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے آواز اٹھائی اسے مسمار کر دیا گیا، یہ تو بعین ہی وہی سسٹم ہے جو فلسطین میں سب سے پہلے رواج ہوا وہاں کے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے۔ جو آج ہمارے ہاں فلسطین کے اندر مسلمان آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، جبکہ 100% مسلم کنٹری 60 سال پہلے وہ۔ اب وہاں پر مسلمان جی نہیں سکتا، مسلمان کو جگہ نہیں، اور سب سے پہلے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہی تھا کہ چھوٹے چھوٹے جرم پر ان کے گھروں کو مسمار کر دینا اور ان کی جگہوں کو قبضہ کر لینا۔ حالات جو کچھ بھی ہیں آج اس کے ذمہ دار ہم ہیں پہلے۔ اس کے لیے ٹھوس قدم صرف اور صرف احتجاج سے نہیں ہوگا میرے بھائی، یہ درد دل ہے جو ہرگز بھی طنز کرنا نہیں ہے مقصود میرا۔ آپ کو بدلنا ہوگا، آپ کو ٹھوس قدم اٹھانا ہوگا۔ احتجاج سے کچھ ہونے والا نہیں، بلکہ وقتی طور پر مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھا جائے تو احتجاج میں کتنے لوگوں کو گولیاں لگی، کتنے لوگوں کو کیا ہے ادھر ادھر کا کیس ان پر الزام لگا کر جیلوں میں ٹھونس دیا گیا، کتنے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو گئی، کتنے لوگوں کی تعلیم دراصل خراب ہو گئی۔ اس سے معاملہ کیا ملا؟ الٹا مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ کرنا کیا چاہیے تھا؟ اصل کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں رہا ہے کہ اس سے ہم کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، اس سے مسلم امت کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ حالات ہی بالکل کوئی سوچ بچار کرنے والا، کوئی ایک اچھا لیڈر، ایک مخلص لیڈر نہیں ہے ہمارے ہاتھوں میں۔ یہی سب سے بڑا رونا ہے۔ حالات کے اعتبار سے اصل میں ٹھوس قدم اٹھانا ہوگا جو کتاب و سنت پر مبنی ہو اور جو تمہیں بتاتا ہو کہ دیکھو ریمیڈی یہی ہے۔ اور اللہ کی قسم جب اللہ قرآن میں کوئی ریمیڈی بتاتا ہے تو اللہ جھوٹ بولتا نہیں، اور اللہ جو بولتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ اگر کسی کا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اس حیثیت سے چند نکات کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، نمبر 1، تمہاری بقا کا ضامن ہمیشہ سے بنا قرآن نے جو آپ کو بتایا وہ کیا ہے؟ استغفار اور توبے کو لازم پکڑو۔ گناہ کرو یا نہ کرو، بہت سے لوگوں کو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، گناہ پہ توبہ کرتے ہیں، یہ تمہاری جہالت ہے۔ گناہ پہ توبہ نہیں ہوتا، گناہ پہ توبہ کرنا تو ضروری ہو جاتا ہے۔ توبہ خود ایک عبادت ہے۔ نمبر 2 یاد رکھو، معصیت کو چھوڑو۔ گناہ ان کے اور ہمارے برابر ہو گئے تو فتح نہیں ہوگی، اگر بڑھ جائیں تو ان کو اللہ مسلط کر دے گا۔ آج یہ لوگ ہم پر مسلط ہیں اور ہمیں موب لنچنگ کے ذریعے دوسرے ذرائع سے ہمیں مار رہے ہیں اور اللہ کی کوئی مدد نہیں آ رہی ہے، تو وجہ یہ ہے مسلمانوں، ان کے اور ہمارے گناہ ایک نہیں ہیں بلکہ ہم دگنے گنہگار ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے دور خلافت میں کہا کرتے تھے، جب بھی کوئی جیش کو بھیجتے، جب بھی کوئی لشکر کو بھیجتے تو کہتے کہ لوگوں سنو مجاہدو، اللہ نے تمہیں فتح سے نوازا ہے تو یاد رکھو اصل میں جن قوموں پر اللہ نے فتح سے نوازا ہے اس واسطے نوازا ہے کہ وہ گناہوں میں آگے بڑھ گئے اور تم گناہوں میں کم ہو، اسی واسطے اللہ نے تمہیں فتح سے نوازا ہے۔ اگر تم بھی وہی گناہ کرنے لگے یا ان کے برابر کے گناہ ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور انہیں ایک کر دے اور تمہیں فتح نہ دے۔ یہی حالت ہماری ہے، یاد رکھو۔ آپ پوچھیں گے کیسے مولوی صاحب، انہیں مشرک ہے، ہمیں تو اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم میں بھی کئیوں اللہ کو مانتے ہوئے مشرک ہے۔ نمبر 3 نسخہ یاد رکھو، اسلام کو پھیلاؤ، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ۔ جو کوئی بھی اسلام کو پھیلاتا ہے یا دعوتی طور پر کام میں منہمک ہو جاتا ہے، اللہ اس کو نیست و نابود نہیں کرتا۔ بقا کے لیے اسلام کو پھیلانا پڑے گا۔ نمبر 4 یاد رکھو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو عام کرو تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول محسن اعظم ہیں جن پر تم لوگ کہہ رہے ہو۔ یاد رکھو یہ تمہاری غلط فہمیاں ہیں، تاکہ ان جیسے شاطر لوگ جب اللہ کے رسول پر الزامات لگاتے ہیں کہ عام ذہن کے لوگ متاثر نہ ہو، عام ہندو پبلک متاثر نہ ہو، تو یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا کہ
عوام تک سیرت رسول کو پہنچانا پڑے گا، اپنوں کے ساتھ نہیں غیروں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول نے کیسے سلوک کیا یہ بتانا ہے ایک غیر مسلم کو کہ دیکھو یہ تمہارے لیے بھی رحمت بن کے آئے تھے، ہمارے لیے تو رحمت ہی رحمت ہیں، لیکن تمہارے لیے بھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالم انسانیت کے لیے رحمت ہے جیسے رب العالمین تمام عالموں کے لیے رحمت ہے۔ یہ بتانا تمہارا فریضہ ہے، تم کو خود نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیا ہے تو بتائیں گے کیا؟ پڑھو، اس کے بعد سمجھو سب سے اہم ترین کام جو سازشی ذہنیت ہے اور جو مخلاف ذہنیت ہے یہ پورے غیر مسلموں میں 1 یا 1.5% ہے، بقیہ سب عام ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان کو قریب لانا ہے، کیسے لائیں گے؟ سوشل سروس کے ذریعے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلف الفضول کے بارے میں کہ اگر مجھے آج بھی بلایا جائے تو میں جاؤں گا اور مجھے وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ حلف الفضول کیا آرگنائزیشن تھا معلوم ہے؟ حلف الفضول اللہ کے رسول کے دور مبارک میں نبوت ملنے سے پہلے مکے کے اندر ایک آرگنائزیشن قائم ہوا تھا۔ وہ قائم ہوا تھا کس واسطے معلوم ہے؟ مظلوموں کی ہم مدد کریں گے۔ کوئی بھی ظالم کسی سے کوئی پیسہ لے قرضہ لے واپس نہیں دے گا تو ہم جا کے لڑیں گے، اس کا حق اس کو دلائیں گے۔ اس میں اللہ کے رسول کو بھی بلایا گیا تو اللہ کے رسول نے شریک ہوئے۔ نبوت کے بعد مدنی زندگی میں بھی اللہ کے رسول کہا کرتے تھے ایسا کوئی آرگنائزیشن آج بھی مجھے بلائے تو ابھی بھی باوجود وہ لوگ کافر و مشرک ہوتے ہوئے اگر وہ مجھے بلائیں گے تو میں جاؤں گا، شامل ہوں گا۔ مجھے دراصل یہ چیز اتنی پسند ہے کہ سرخ اونٹ سے زیادہ پسند ہے۔ گویا کہ کیا ہے، سب سے ٹاپسٹ کار ہمارے جو BMW آڈی فلاں ہے نا، اس سے بھی زیادہ وقت رکھتا تھا اس وقت سرخ اونٹ، تو فرمایا کہ سرخ اونٹ سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ سوشل سروس کے ذریعے عام ہندوؤں کے، عام انسانوں کے دل کو جیتو، یہ کام لگاؤ۔ یہ ٹھوس کام ہے، میں بتا رہا ہوں، جس سے ہماری بقا ہے۔ اور آخری کام، اپنے اخلاق پہ توجہ دو اور دین اور دنیا کی سائملٹینیسلی تعلیم حاصل کرو۔ دونوں تعلیمات آپ کے پاس ہوں۔ ہمارے اسلاف کامیاب ہوئے تو اسی واسطے ہوئے۔ امام ابن تیمیہ وقت کے سب سے بڑے عالم تھے تو اسی ناحیے سے وقت کے سب سے بڑے سائنسدان بھی تھے، وقت کے سب سے بڑے طبیب بھی تھے۔ امام ابن القیم سب سے بڑے عالم تھے تو ساتھ میں وہ طبیب بھی تھے، ساتھ میں اس وقت کے جتنے علوم ہیں اس میں بھی ماہر تھے۔ اسی واسطے جو طب نبوی ہے وہ طب نبوی آج تک دراصل پڑھائی جاتی ہے، حالانکہ وہ طب کے ڈاکٹر نہیں تھے، وہ تو عالم تھے، لیکن عالم اس وقت کے جتنے علوم ہیں ان سب کو پڑھتا بھی تھا، اس کا ماہر بھی تھا۔ یہ جو تقسیم بندی ہوئی کہ دنیا کی پڑھائی الگ اور دین کی پڑھائی الگ، یہ ہماری بربادی ہے۔